السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، عزیز دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس موضوع کو سن کر ہر حساس دل نرم ہو جاتا ہے، ہر آنکھیں نم ہو جاتی اور ہر انسان اپنے ماں باپ کی محبت یاد کرنے لگتا ہے۔ آج کا موضوع مدرس ڈے کے طور پر ہے، والدین کی عظمت، ان کا مقام کیا ہونے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا میں اگر کسی نے بھی بے غرض، بے سود، بے مطلب محبت کی ہے، اگر کسی نے اپنے خوشیاں قربانیاں دے کر ہماری خوشیاں خریدی ہیں، اگر کسی نے راتوں کو نیند قربان کی ہے، تو وہ ہمارے آپ کی والدین، مادر و فادر ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود بھوکے رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے، اور باپ وہ عظیم انسان ہے جو اپنے خواہشات دفن کر کے اولاد کے مستقبل کو سنوارتی ہے، اپنے جوانی کے خون کو پسینے سے نچوڑ کر اپنے بچوں کو کامیابی کے دہلیز پر فائز کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں والدین کے مقام اتنا بلند رکھا کہ اپنے عبادت کی فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ رب کعبہ خود ارشاد فرماتے ہیں: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوستو سوچی، اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، یہ ان کے عظیم مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر آگے فرمایا، سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو۔ ذرا سوچیے، اسلام نے صرف مارنے یا ڈانٹنے یا اسی طرح غصہ کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اف کہنے سے بھی منع کر دیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی بات سن کر غصہ کرتے ہیں، آنکھوں کو سرخ کر لیتے ہیں، امبولا ہو جاتے ہیں، اونچی آواز میں جواب دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اور بعض تو بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور جا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں۔ آج کے دور میں مدرس ڈے منانے والوں کے لیے ایک میسج ہے: اس ماں نے، اس باپ نے کتنی قربانی پیش کی ہے، 5 بچے کو خود پال پوس کر بڑا کیا ہے، لیکن آج 5 بچہ ان والدین کو سنبھال نہیں پاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے، ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے تو زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف ماں باپ کے لیے ایک دن فکس کرنا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بیوقوفی اور احمقانہ خیال، احمقانہ نظریہ ہے۔ بھائی، ٹیچرز ڈے سمجھنا، روز ڈے آنا، اسی طرح بیوی کا ڈے آنا، ہسبینڈ کا ڈے آنا، دیگر ڈے آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ماں ایسی عظیم دولت ہے، عظیم سرمایہ ہے، عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے ایک دن فکس ہے، دوسرے دن پھر غائب، ایک دن عظمت، ایک دن قدر، ایک دن اس کے گفٹ دینا، ایک دن اس کا اہمیت کرنا، اور ایک دن ان کے قدموں کو چومنا، بس کافی ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، والدین کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں، ایک بوند دودھ کا اور والد صاحب کے ایک قطرہ پسینہ کا کوئی بھی قرض قیامت تک ادا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر جنت چاہتے ہو، جنت میں انٹر ہونا چاہتے ہو، تو ماں کی خدمت کرو، ماں کے آنسو مت نکالو۔ ماں کو رلانے والا کبھی بھی سکون پا نہیں سکتا ہے۔
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سنیے میرے بھائی، جو لوگ مدرس ڈے بناتے ہیں اور اسی دن اپنے ماں باپ کو فل گفٹ کرتے ہیں، ماں باپ کو سونے کا ہار گفٹ کرتے ہیں، ماں باپ کو سونے کی انگوٹھی گفٹ کرتے ہیں، ماں باپ کو فلیٹ گفٹ کرتے ہیں، ماں باپ کا گھر گفٹ کرتے ہیں، صرف ایک ہی دن، باقی دن پھر جھڑکتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، منانے والے کے بارے میں میسج دے رہا ہوں، میرے نبی کا عمل سنیے، فرمان سنیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ پیارا نبی کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری ماں۔ پھر اسی نے پوچھا، پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس سے صحابی نے پوچھتے، پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھتے ہیں، پھر کون؟ تو ہمارے نبی خود فرماتے ہیں تمہارا باپ۔ دوستو، یہ ماں کی عظمت ہے کہ 3 دفعہ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے حسن سلوک کس کا حق ہے؟ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ ماں کا ذکر آیا بار بار۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا مقام کم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، باپ وہ سایہ ہے جو شاعر نے کیا خوب شاندار نقل اتارا ہے، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، سبحان اللہ بول دیجیے، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کرو، جنت بھی ملے گی، باپ کوئی کم نہیں ہے، باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ میرے معزز سامعین کرام، باپ وہ شخص ہے جو ساری زندگی محنت کرتا ہے تاکہ اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کے ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے ذرا اپنے آپ میں سوال کریں کہ ہم نے کبھی ماں کے تھکن ہوتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا؟ کہ ہم نے کبھی باپ کے پسینے کی قیمت سمجھی؟ کہ ہم نے کبھی ان کے لیے دل سے دعا کی؟ میرے معزز سامعین کرام، ہمارا نبی کا کہنا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کے نظر سے دیکھتا ہے، اس کو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اسلام کا میسج ہے، اور پوری دنیا میں اگر گھوم کے آپ دیکھ لیں، واحد مذہب ملے گا جس نے کبھی بھی اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس پہ نہیں رکھا ہے، لیکن جنہوں نے آج مدرس ڈے منا رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کیا، وہ اپنے والدین کے کھانسی کو، اپنے والدین کے سردی کو، اپنے والدین زکام کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اولڈ ہاؤس پر رکھ دیا ہے، آج ٹوپی ڈرامہ بنا رہے ہیں کہ مدرس ڈے کا طور پر۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، روزانہ اگر کوئی 100 دفعہ دیکھتا ہے اپنے والدین کو محبت کے نظر سے، 100 دفعہ حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، وقت بہت بے وفا ہے، آج ماں باپ ہمارے سامنے ہیں، کل شاید نہ، پھر انسان قبر پر جا جا کر روتا رہے گا، گر گراتا رہے گا، پھول چڑھاتا رہے گا، مالا چڑھاتا رہے گا، درخت پیر پودا لگاتا رہے گا اور کہتا ہے، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی زندہ خدمت کی ہوتی، کاش میں اپنے باپ کی بات کو نہ ٹالی ہوتی، لیکن اس وقت صرف افسوس کے ہاتھ مال ملنے کے باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے والدین زندہ ہے دوستو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کے قدم دبا کر رکھو، ان کے قدموں کو دباؤ، رات کو اٹھ کر تنہائی میں جا کر ان کے چہرے کو دیدار کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، گھر سے نکلتے وقت ان کی دعا لیا کرو، اور اگر والدین اس دنیا سے جا چکے میرے دوستو، تو اس کے لیے دعائے خیر کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرماتے ہیں، ربی حبہما ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر پالا پوسا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا دوستو، جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی ان کا دل دکھانے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔